السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کا جو موسم ہے اور بطور خاص سیاسی گہما گہمی، اس کو لے کر کے کئی سارے والدین کے سوالات ہیں، اور جو سینئر اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، جو لوگ بیچارے پڑھنے لکھنے کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی وہ سوال یہ ہے کہ جو بچے ابھی ٹین ایج ہیں، مان لیجیے 15-16 سال کے ہیں، ان لوگوں کو کیسے ہم سمجھائیں کہ بھائی یہ وقت آپ کے فیوچر بنانے کا ہے، مستقبل بنانے کا، اپنے پڑھائی لکھائی پہ آپ لوگ دھیان دیں، نہ یہ کہ دوستوں کے ساتھ ہلڑ بازی میں، ہردنگی میں، اور یہاں وہاں گھر سے باہر آپ لوگ رہیں۔ تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ، بیسٹ ماڈل اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور وہی ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ ان سے بھی کہہ لیجیے کہ ایک صحابی جاتے پوچھتے ہیں، باضابطہ حدیث میں ہے یہ آن دا ریکارڈ، قلت یا رسول اللہ من نجات، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر کون سا ایسا کام کرے جس سے ہم جو ہے نجات پا جائے، ہمارا کلیان ہو جائے، ہم کامیاب رہیں، ناکامی سے، خسارے سے بچ جائے ہم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں جو نصیحتیں دی یا جو باتیں آپ نے کہی ہیں، جن باتوں کی تاکید کی، ان کو بہت ہی کہہ لیجیے کہ ہم کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ امسک علیک لسانک، کہ سب سے پہلے اپنے زبان پر کنٹرول کرو، جھوٹ پھیلانے سے، غیبت کرنے سے، خامخواہ کی ایسی باتیں کرنے سے، گالم گلوچ سے جس سے فتنہ بڑھے، فساد ہو، ان سب چیزوں سے تم کو گریز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، گھر کے اندر ایک کونا بنا لو، گھر میں رہنے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب؟ دوستوں کے ساتھ چوک پہ، چوراہے پہ، پارٹی میں، یہاں وہاں جا کر کے، ریس لگا کر کے، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو کسی مصیبت میں تم ڈالو گے، وہ پھر تمہارے لیے، تمہارے والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم گھر کو لازم پکڑو، پڑھو لکھو، اسٹڈی روم بنا کر کے اسٹڈی کرو، تم اپنا ماں باپ کے ساتھ رہو، ٹائم ویلو وہاں پہ ایکسپینڈ کرو، جا کر کے ان کے تجربات سے کچھ سیکھو، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، یہ سب کرو آپ۔ اور تیسری چیز آپ نے کیا کہا تھا؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور جو کچھ بھی تم سے کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، سستی کے نتیجے میں جو تم کھوتے چلے گئے ہو، اب تک نقصان اٹھائے ہو، اس سلسلے میں تم ندامت کے آنسو بہاؤ، یعنی رو، افسوس کرو اس کے اوپر، ان سب چیزوں کو کاؤنٹ کرو، دیکھو کہ آج پورا دن میرا کیسا گزرا، کیسا گزرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے پھر تم اپنا ایک پلاننگ کرو کہ مجھے آگے کیسے جانا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، ہم گھر کے اندر زیادہ ٹائم دیں، ہم پڑھنے لکھنے پہ، تحقیق کرنے پہ، اچھے فیوچر کی پلاننگ پہ دھیان دیں، ہم ساتھ ہی ساتھ جو کچھ بھی ہم سے کمی بیشی ہو رہی ہے ان کو فائنڈ آؤٹ کریں، اور اس کے اوپر اپنا ہم دھیان لگائیں، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جو بھی خاص طور پہ بھی جو سیاسی گہما گہمی ہے، آپ کو تو سرکار بھی میچور نہیں مانتی، آپ کو 18 سال کے بعد کہتی ہے جانے کے لیے، اور آپ 15-16 سال کے ہیں، تو خواہ مخواہ کے ہردنگی میں، ہلڑ بازی میں، یہاں وہاں جا کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے یا اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالیں گے، فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ اور جب آپ کی عمر بڑھے گی، آگے جائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ ہم نے واقعتاً اپنا نقصان ہی کیا ہے، فائدہ تو کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسی صورت میں یہ کہوں گا، بس پڑھائی یا کمائی، دو کام کیجیے، تو پڑھائی پہ دھیان دیجیے یا پھر کمائی پہ آپ دھیان دیجیے۔ گھر والے بھی اپنے بچوں کو یہی بات کہیں، اور اسی چیز کی ذمہ داری ان کو دیں، یا تو آپ پڑھو یا پھر جا کے کماؤ، نہ خالی رہیں گے، نہ ان سب چیزوں میں جا کر کے وہ مشغول ہوں گے۔ میرے خیال سے اگر ان باتوں کو ہم لوگ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں، تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ ان باتوں کو عام کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔